میرے والد ابھی خود بھی کماتے ہیں، ان کے 5 بیٹے ہیں، ان کو سب کہتے ہیں گھر بیٹھو، تو وہ نہیں بیٹھتے، کہا کہ نہیں میں اپنا کماؤں گا، تمہارے بچوں پہ بھی خرچ کروں گا۔ اس کے باوجود بھی وہ ہمارے بچوں پر سینکڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، پھر بھی میں ہر ہفتہ جمعہ کے دن پابندی کے ساتھ ان کو نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور اتنا کما لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب میں نذر پیش کرتا ہوں تو ان کے آنکھیں چمک جاتی ہے، اور وہ جو دعا دیتے ہیں وہ الفاظ تو میں ذکر کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح میری امی کو بھی ہر سال کسی موقع پہ کوئی قیمتی تحفہ، اس لیے کہ تحفے تو ہم سب کو دیتے ہیں، ذرا ان کو بھی تو دو جنہوں نے زندگی کا تحفہ دیا، جنہوں نے سینے کا دودھ پلایا، جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ بلکہ میں تو میرے بچوں سے کہتا ہوں کہ دادا کو گفٹ دینا تو تمہارا ہاتھ دادا کے ہاتھ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، دو تو ہاتھ نیچے کر کے دو، اس لیے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ جس نے تیرے باپ کو چلنا سکھایا اس کے ہاتھ سے تیرا ہاتھ کبھی اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اپنے بچوں سے اس لیے گفٹ دلواتا ہوں، نظر پیش کرواتا ہوں، تاکہ ان کو عادت پڑے۔ یہ تربیت کا حصہ ہے، میں واللہ کوئی بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بتانے کی چیز ہی نہیں ہے۔ میں اگر اپنا دل بھی کاٹ کے دے دوں تو حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی ترغیب کے لیے اس کو یہ دیا، اس کو وہ دیا، ان کو کیا دیا جس نے سب کچھ دیا۔ پیر صاحب کو بلا کر کے دیسی مرغی کھلا رہے ہو، کبھی ابا کی بھی تو دعوت کرو۔ آج میری طرف سے ابو آپ کی دعوت ہے، میں آپ کو دیسی مرغی کھلاؤں گا، اس کا دل سے پوچھو کتنی دعا۔ ایک گھر میں رہتے ہو پھر بھی کہو آج خاص آپ کے لیے، ارے کھائے گا پورا گھر، صرف اتنا کہہ دو گے نا خاص آپ کے لیے، دیکھنا اس کا سینہ کتنا پھول۔ یہ کیسے ہوگا؟ آپ ماں باپ کو تڑپائیں گے گھر میں، ماں باپ کو ترسائیں گے اور آپ کا عشق پورا ہو جائے گا؟ نا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ سے محبت کا حکم محبوب نے دیا ہے، ماں باپ سے محبت کا حکم محبوب نے دیا ہے۔ مجھے حکم دیا مولانا نے ماں باپ پہ کچھ کہیں تو مجھے ایک بات جو بہت پسند ہے، اگر آپ کہیں تو اس کو بیان کریں۔ جیسے عاشق رسول، توجہ سب ساتھ دیں گے نا میرا؟ بس یہی ایک بات، ایک واقعہ، زیادہ لمبی نہیں، حکم ہے وہ بھی، اور میں اپنے علماء کا حکم نہیں ٹانگتا، کیونکہ علماء کی جوتیاں سیدھی کرنا یہ میرے لیے نجات اخروی کا ذریعہ ہے۔ علماء نائبین رسول ہیں، ان کی بات بڑی ہے، ان کا حکم ہے۔ ایک ہی بات مجھے بہت پسند ہے، اگر مجھے لوگوں کے بور ہونے کا خیال نہیں ہوتا تو میں ہر تقریر میں اس کو بیان کرتا، لیکن چونکہ بات دوسری اس لیے بیان کرنی پڑتی ہے کہ لوگ بار بار سننے آتے ہیں تو سوچیں گے یار وہی سناتے ہیں، حالانکہ وہی میں بھی بڑی برکت ہے، لیکن بہرحال لوگوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، اپنی پسند نہیں، لوگوں کا بھی خیال۔ تو یہ مجھے بہت پسند ہے، میری پسند کی آج سن لیں۔ عشق رسول کب دل میں پیدا ہوگا؟ اللہ کے بندوں سے محبت کرو گے تب، اور پڑوسی سے محبت، جانوروں سے محبت، عشق رسول اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ماں باپ کی محبت کے بغیر عشق رسول کیسے مکمل ہو سکتا ہے نا یہ بات؟ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس لڑکی سے ناجائز تعلقات پیدا کر لیا ہے اس کو 25 ہزار کا موبائل لا کر دیں گے، ٹھیک، ہنسنے کی بات نہیں، شرم کی بات۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس کو گفٹ کرو گے، اس کے پاس گھنٹوں فون پہ باتیں کرو گے، اور ماں انتظار کر رہے میرا بیٹا آئے گا بات کرے گا، خیریت ہی پوچھنے والا کوئی۔ میں کہتا ہوں ماں کو گفٹ دو نہ، لے جا کر ماں کو گفٹ دو، اس کا سینہ چوڑا ہو، اس کا ابا کو گفٹ دو لے جا کر، ان کا سینہ چوڑا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، کسی کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے اس دور میں، لیکن میرے نبی نے فرمایا تمہارے ماں باپ دعا کر دے، سید العالمین جان دعا نے کہا، جان ایمان نے کہا ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو دعا رد نہیں ہوتی
کھا رہے. ہمارے ہاتھ چومنے کے لیے اتنے تڑپتے ہو, بے چین ہو, ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہو, کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو. یہاں ہزاروں ہیں چومنے کے لیے, چمواتے چمواتے چمڑیاں لال ہو جاتی ہے خطبہ کی, علماء کی, پیروں کی. ارے اس کے جا کے چوم جہاں تیرے سوا کوئی نہیں. اور سب کے سامنے جب تو اپنی ماں اپنے باپ کے ہاتھ چومتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتے, کوئی دیکھ تو رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ چومتا ہے. لیکن ان کا دل خوش نہیں کرنا, سب کو خوش کرنا. اور یاد رکھنا, سب کو خوش کر لو, اللہ راضی نہیں ہوگا, حضور راضی نہیں ہوں گے. کب تک؟ جب تک ماں باپ خوش نہیں ہو جاتے. ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے, ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ دکھتا نہیں ہے, اللہ کی رضا دکھتی نہیں ہے. کیسے پتا کر چلے کہ وہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہ دیکھو, ماں باپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے, اس کا رسول بھی خوش ہے. ماں باپ ناراض ہے تو اللہ رسول بھی ناراض ہے. جس کے ماں باپ ناراض ہو اللہ ان کی نمازیں رد کر دیتا ہے. تو وہ ایک واقعہ جس کا ذکر کرنے چلا تھا, حضور کا عشق ماں باپ کی محبت کے بغیر پورا نہیں ہوتا. تو مجھے وہ واقعہ جو بہت پسند ہے, آپ نے شاید سنا بھی ہوگا, چونکہ یوٹیوب پر آپ لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں, آپ کی محبتیں ہیں. بلکہ کبھی کبھی جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں وہ واقعہ سنا دینا ذرا. میں نے کہا میرے عزیز کوئی مشاعرہ سمجھ رکھا ہے کہ آپ جیسے غزلوں کی فرمائش کریں؟ یہ بھی کہتا ہوں لیکن پھر سناتا بھی ہوں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے اللہ کے پہنچنے کا راستہ مومنوں کے دل سے گزر کے جاتا ہے. جو دل خوش نہیں کر سکتا اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا. تو عشق و محبت کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے جو ہمارے آقاؤں کا آقا ہے, ہمارے پیروں کا پیر ہے, جس کو دنیا خیر التابعین سید التابعین حضرت اویس قرنی کے نام سے دنیا جانتی ہے. بڑا نام ہے اویس قرنی کا. یہ اویس قرنی وہ ہیں حضور کو کبھی دیکھا نہیں, حضور علیہ السلام کو دور میرے نبی کا پایا لیکن کبھی دیکھا نہیں میرے آقا علیہ السلام, کبھی نہیں دیکھا. اور تڑپ تھی میرے اور آپ جیسا, جو عاشقوں کی فہرست میں سب سے نیچے ہے, سب سے کم درجے سے محبت کرنے والا. محبت کرتے ہیں, یہ ہے محبت کرتے ہیں. اس میں کوئی ہمیں چیلنج کرے گا تو اس کی زبان گدی سے کھینچ لیں. محبت کرتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے حق نہیں ادا کرتے جو حق ہے. ایک دم گرے پڑے درجے کے, آخری درجے کے, لیکن ہے محبت ہے. محبت ہے, بہت کم ہے لیکن بہت زیادہ ہے, بلکہ اتنی بھی کم ہے کہ اتنی کم بھی نہیں بتا سکتے کتنی, لیکن بہت تھوڑی سی. تو اپنے جیسا دعا کرتے اللہ لاک ڈاؤن جلدی سے کھل جائے. کیوں کھل جائے؟ تمنا یہ ہے, 1.5 سال ہو گیا, سال میں 2 بار بلاتے تھے, کبھی 3 بار, کبھی 1 بار, اب 1.5 سال ہو گیا حاضری نہیں ہوئی. اللہ لاک ڈاؤن کھول دیتا کہ محبوب کے یہاں پہنچے, بس یہی تمنا. کچھ لوگ چاہ رہے لاک ڈاؤن کھول جائے تاکہ روزی روٹی شروع ہو. ہم کہتے ہیں بالکل یہ بھی ہونا چاہیے, لیکن روزی روٹی کا تو وعدہ ہے, ملنا ہی ملنا ہے. تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی, لے آئے جو حصہ جو شاہو گدا مدینے سے, لے آئے حصہ جو شاہو گدا مدینے سے, تیرے نصیب کا نوری ملے گا. نصیب کا تو ملنا, یہی دعا ہوئے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ پیاری بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برست رہے, ان کے جلوے بسے ان کے جلوے, میرا دل بنے یادگار مدینہ, میری خاک یارب نہ برباد جائے, پسے مرگ کر دے غبارے. اپنے جیسا گرا پڑا سب سے نچلے درجے کا گنبد خضرا دیکھنے کو تڑپتا ہے, اور جب یاد آ جاتی ہے تو دل چاہتا ہے کاش پر ہوتے تو اڑ کے چلے جاتے. تو اویس جیسا سچا جو عاشق ہی نہیں تھا, سراپا عشق تھا. عشق و محبت کے امام اویس قرنی روز آتی ہے, ماں سے چھپا کر, باپ سے چھپا کے. کتنی حیرت ہے, جب ہم گھر میں نہیں ہوتے تھے اور اچھی چیز آتی تھی تو ماں ہمارے لیے چھپا کے رکھتی تھی. اچھی چیز آتی تھی ماں ہمارے لیے چھپا کے رکھتی تھی. اور آج ہم اچھی چیز لاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو ماں سے چھپا کر لاتے ہیں, ماں نہ دیکھ لے. اگر 4 آم آتے تھے
4 आम आते थे, 5 खाने वाले होते थे, चारों बच्चों में माँ 4 आम तकसीम कर देती थी। और एक बच्चा कहता था माँ तुम भी खाओ ना, तो माँ कहती थी बेटा मुझे आम अच्छे नहीं लगते, मुझे आम अच्छे। मिठाई सबको बांटती थी, गुर्बत का, पहले तो गुर्बत का माहौल था, अब तो दौलत अब है। मिठाई सबको बांटती थी, सबको दे देती थी, खुद के लिए कुछ नहीं बचता था। कोई बच्चा अगर वफादार कह दे माँ तुम भी खाओ ना, बेटा मुझे मिठाई अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती मुझे, ऐसी माँ आज उसके लिए। जब हम नहीं खाते थे हाथ से खिला, मुंह फेर लेते थे, मुंह पकड़ के खिला, मेरा लाड, मेरा चांद, मेरा जिगर का खा ले। और आज माँ बीमार पड़ती है तो हम करीब नहीं, यही सिला दिया। याद रखना अपनी जहन्नम बना रहे हो, जहन्नम। और सिर्फ जहन्नम नहीं, दुनिया में जिल्लत का सामान पैदा कर रहे हो। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया हर पापी और मुजरिम को आखिरत में अजाब मिलता है, माँ का दिल दुखाने वाले को दुनिया ही में अजाब मिलता है। आज अपने माँ बाप के साथ जो सलूक करोगे, अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारी औलाद इससे अच्छा करेगी, और बुरा करोगे तो तुम्हारी औलाद इससे बदसलूक करे, से ज्यादा बदसलूकी करेगी। हमारे पास आज कहते हो मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता, मैं उसके साथ क्या सलूक करूं? बाप के साथ उसने सलूक नमाज की वजह से नहीं है, बाप होने की वजह से। अगर बाप शराबी है तो भी अच्छा सलूक करो, बाप बेनमाजी है तो भी अच्छा सलूक करो, हत्ता के बाप अगर मुसलमान नहीं है तो भी उसके साथ अच्छा सलूक करो। आप कहते हो शराब पीता है तो तुम गाली दोगे उसे? नहीं, मोहब्बत से मना कर सकते हो तो करो, नहीं मानता है मना करो प्यार से, झिड़क नहीं सकते, गाली नहीं दे सकते, मार नहीं सकते। एक औरत ने कहा हुजूर मेरी माँ शराब पीती है, कहा मोहब्बत से मना कर, नहीं मानती है, कहा जब शराब पी के बेहोश हो जाया करे उसको उठा के लाके उसके बिस्तर पे सुला दिया। माँ बाप का अदब नेक होने की वजह से नहीं है, माँ बाप का अदब माँ बाप होने की वजह से।